الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین ادرکوا صحبۃ النبی مع الایمان وماتوا علی الایمان ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین الملعونین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ والصداقت جعفریہ والفیض القاظمیہ والذریت الرضویہ وجودت التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الالہیہ بامر اللہ. صلوات پڑھ لیجئے گا بلند آواز سے. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. میرے محترم، روایات میں تذکرہ موجود ہے کہ جب کچھ فرشتے عرش پہ پہنچتے ہیں تو ان کے ابدان سے، جسم سے، بدن سے ایک بہترین خوشبو آ رہی ہوتی ہے. دوسرے فرشتے سوال کرتے ہیں بھئی کل تک تو یہ خوشبو آپ میں نہیں تھی، آج یہ خوشبو آپ کے اندر کیسے پیدا ہو گئی؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ زمین پر محفل ذکر محمد وآل محمد سجی تھی، اس میں لوگ اونچی آواز سے محمد وآل محمد پر درود بھیج رہے تھے. جہاں تک درود کی آواز جا رہی تھی اس حصے سے جب ہمارا گزر ہوا تو یہ خوشبو محمد وآل محمد کے درود کی ہے. لہذا ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد وآل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے. ماشاءاللہ ہم جشن میں بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے محمد وآل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے. اللہم
صل علی محمد۔ میرے محترم، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، خداوند متعال نے آپ کو بڑا عظیم پیدا کیا ہے، بڑی عظمت کے مالک ہیں۔ آپ کے پیر اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں، ایک روایت میں ہے کہ اگر جب آپ کے منہ سے، دہن سے صرف لفظ نکلتا ہے یا علی، یا علی، علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار الانوار میں ایک روایت لکھی ہے، یہ میں حدیث صرف اس لیے سنا رہا ہوں، کوشش کریں اپنی آج اس محفل میں اپنے اس دنیا سے جانے والے مرحومین کو ضرور شریک کر لیں، ضرور شریک کر لیں۔ آج بہت بڑی عظیم رات ہے اور ان کے لیے استغفار کی رات ہے، ان کے لیے کچھ کام کرنے کی رات ہے، تو آج یہ طے کر لیں کہ آج جشن میں جتنی دفعہ لفظ یا علی کہیں گے، یا اللہ، اس کا ثواب ہم سب کے مرنے والوں کے نام اعمال میں لکھ دیں۔ اب اس کا ثواب کتنا ہے؟ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار الانوار میں ایک روایت لکھی ہے، من قالا مرتن واحدتن یا علی، جو شخص صرف ایک دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، 10 دفعہ آپ نے نعرہ لگایا وہ تو زیادہ ہے، اگر کسی نے ایک دفعہ اپنے منہ سے لفظ نکالا یا علی، ثواب ہو کا ثواب 16 الف قراءۃ القرآن، اس کا ثواب 16,000 مرتبہ پڑھے گئے قرآن کے برابر ہے۔ صرف ہاتھ کھڑنے سے یا علی نہیں ہو جائے گا۔ میں پیچھے دیکھ رہا ہوں، پیچھے والے صرف ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، بابا یا علی کہو گے تو 16,000 مرتبہ پڑھے گئے قرآن کے برابر ثواب ملے گا۔ اور وہ کس کے پڑھے ہوئے؟ قبلہ یزدانی صاحب کے پڑھے ہوئے 16,000 مرتبہ نہیں، قبلہ صاحب کے پڑھے ہوئے جو حافظ صاحب یہاں ہیں نہیں، آغا سیستانی نے وہ 16,000 مرتبہ پڑھے ہوں تو اس کا ثواب ہوگا نہیں، روایات کہتی ہے نہیں۔ وہ کون سے 16,000 کون قاری ہوگا جس کا ایک دفعہ یا علی کہنے سے 16,000 مرتبہ قرأت کا ثواب ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ثواب ہو ثواب 16 الف قراءۃ القرآن الذی اختمہ، وہ 16,000 مرتبہ پڑھے گئے قرآن کا ثواب جو میں جعفر صادق نے خود تلاوت کیے ہوں۔ کتنے عظیم ہیں، کتنے عظیم۔ تو آج والے جشن میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر صورت میں اپنے مرحومین کو ضرور شامل کرنا ہے، ان کا ہماری گردنوں پر حق پایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بخشش کے لیے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ میرے محترم، آج ہم میلاد منا رہے ہیں امام زمانہ کا۔ بہت ساری باتیں قبلہ صاحب نے آپ کی خدمت میں کی، بہت ساری باتیں آپ نے وہ سنی ہوئی ہیں، لیکن اس امام کے میلاد کے وقت کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ ہماری ڈیوٹیز بھی ہیں، کچھ ہمارے ذمے امور بھی ہیں۔ زیادہ مشکل میں بات نہیں کروں گا، ذہنی طور پہ پریشان نہ ہوں کہ آپ کہیں جی عید والا دن آ گیا ہے، مولوی صاحب بیٹھے ہیں جی نماز پڑھ لو جی، روزہ رکھ لو جی، فلاں کر لو جی۔ نہیں، انشاءاللہ آپ نمازی بھی ہیں، آپ روزہ رکھنے والے بھی ہیں، ماہ رمضان بھی آنے والا ہے۔ کیوں ایسا ہو نہیں سکتا جو امام زمانہ کا ماننے والا ہو اور وہ بے نماز ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ روایات میں یہی علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار میں ایک روایت لکھی ہے، امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
کیونکہ شیعہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا بے نماز. ہاں غلطی ہو جاتی ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے, چھوٹ جاتی ہے, بھول جاتی ہے, آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اول وقت سے دوسرے وقت تک چلا جاتا ہے, قضا ہو جاتی ہے, قضا ادا کر بیٹھتے ہیں, لیکن بے نماز نہیں ہو سکتا. اہل بیت کا ماننے والا, اگر ہم امام کا جشن منا رہے ہیں, روایات کہتی ہے کہ امام گریہ کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ گریہ نہیں کرتے. ہمارے ماں باپ اگر ہم نماز نہ پڑھیں, اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے, زیادہ ڈانٹ دیتے ہیں, گریہ شریہ نہیں کرتے کہ بیٹھ کے روئیں. لیکن ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرنے والا امام زمانہ, جب ہم سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ گریہ کرتے ہیں اور پھر ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں. کیا میں اچھا غلام کہلاؤں گا, اچھا مرید کہلاؤں گا کہ جو ہر وقت اپنے آقا کو رلاتا رہوں؟ نہیں کہلاؤں گا. آج ہم نے امام کے جشن میں یہ تعہد کر کے جانا ہے, عہد کر کے جانا ہے کہ آقا تیرا جشن سننے آئے تھے, ہمیں پتا چلا تھا کہ اگر ہم سے غلطی ہو آپ اس غلطی پر گریہ کرتے ہیں. آج وعدہ کر کے جا رہے ہیں کبھی جان بوجھ کے تجھے نہیں رلائیں گے. اگر یہ کیا تو آپ نے امام کو عیدی دے دی, آپ کے جشن منانے کا مقصد پورا ہو گیا ہے. اور اگر ہم جس طرح خالی ہاتھ آئے ہیں, ہم ادھر آئے تھے 4 نعرے لگانے کے لیے, یہ کرنے کے لیے, اور خالی ہاتھ چلے جائیں, میرا دوست یہ جشن امام زمانہ نہیں ہے. امام زمانہ کا جشن کا مطلب یہ ہے کہ میں آج تجدید عہد کرنے آیا ہوں. آج تجدید عہد کرنے آیا ہوں کہ آج سے پہلے جتنی مجھ سے غلطیاں ہوئی تھی, اے امام زمانہ تو ان کی بخشش کے لیے میری شفاعت کرنا. آج وعدہ کر رہا ہوں آج کے بعد دوبارہ غلطی نہیں کروں گا. پھر تو منائیں گے جشن, تو جو اگر یہاں نکل کے پھر وہی ہماری باتیں, پھر وہی ہمارے کام, پھر وہی ہماری چیزیں, تو میرا دوست یہ تو پھر عادت ہے. روایات کہتی ہے عادت پہ ثواب نہیں ہے, عبادت کا ثواب ہے. کبھی عادت کا ثواب نہیں ہے کہ عادت ہے جی چلے گئے جی یہ کام کر لیا. نہیں, ہم نے یہاں امام زمانہ کا جشن منانا ہے تو عادت سمجھ کے نہیں منانا. یہ نہیں کہنا جی ہر سال 15 شعبان آتی ہے, کچھ لائٹیں بھی لگائیں گے, 4 بندے آ جائیں گے, تبرک بھی ہوگا, وہ بھی کھا آئیں گے, 4 قصیدے بھی سن آئیں گے, باتیں بھی سن آئیں گے. یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. قصیدہ سننا معصومین علیہ السلام کو شعراء بہت پسند تھے. جتنی بھی روایات میں نے دیکھی ہیں, بہت ساری روایات میں کسی میں نہیں دیکھا کہ عالم دین کو بلوا کے انہوں نے کہا ہو آپ ہمارے فضائل بیان کرو اور پھر انعام دیا ہو. کیوں؟ چونکہ ان سے بڑا تو عالم کوئی نہیں تھا. ہاں, شعراء سے کہتے تھے یا شعراء کہتے تھے کہ آپ کی شان میں ہم قصیدہ بیان کرنا چاہتے ہیں. معصوم کہتے تھے بیان کرو. جب وہ قصیدہ بیان کرتے معصوم اسے انعام دیتے. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے قصیدہ نہیں سننا, آپ نے یہ نہیں, ضرور سنیں, ہر چیز سنیں, قصیدہ سنیں, آپ لوحہ سنیں, آپ تمام چیزوں کو ضرور کریں, لیکن امام کا بن کر. اگر کسی جگہ محسوس ہو کہ یار میں یہاں سے امام کا نہیں بن رہا, یہ بات مجھے امام سے دور لے کے جا رہی ہے, یہ بات فلاں چیز کی طرز پر ہے, میرا دوست یار اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے, دھوکہ نہ دے. اس جشن کا خدا کی قسم میں بہت سفر کر کے آیا ہوں, یہ باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میں یہ معرفت امام زمانہ کے ساتھ ان کا جشن نہ مناؤں. اور معرفت میں کم از کم اتنی بات تو یقیناً ہے نا کہ میرا امام بے نماز نہیں ہے. جب میرا امام بے نماز نہیں ہے تو میں کس طرح کا بے نماز ہو کر امام کا ماننے والا بن جاؤں؟ نہیں میرا دوست, دھوکہ نہ دے اپنے آپ کو. جشن کے نام پر اپنے آپ کو صرف اس بات پہ خوش نہ کر لے. میں کہتا ہوں آج تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں جی جشن امام زمانہ, خطاب کس نے کرنا ہے؟ نصیب و لال. یار ظلم نہیں ہے, ظلم نہیں ہے. میں کس امام کا ماننے والا ہوں, کس امام کا جشن منانے آیا ہوں؟ میں امام زمانہ کا ماننے والا ہوں. میں اس کا ماننے والا ہوں جن کے گھر سے کبھی کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے.
یہ تو امام ہیں، جو امام نہیں بھی تھے کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ غازی نے کبھی نماز وقت پہ نہ پڑھی ہو. کوئی سوچ سکتا غازی تو امام نہیں ہے، جناب زینب عالیہ تو اس معصومہ نہیں ہے، لیکن کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ کبھی کوئی چیز کوئی کوتاہی ہوئی ہو؟ یار ہم کس طرح ماننے والے ہیں؟ ایک عورت نے، ایک مرد نے اپنی بیوی کو بھیجا جناب سیدہ کے پاس، آقا زادی کے پاس. اس نے سن رکھا تھا، اس مرد نے ہمارے جیسا مومن تھا، جس طرح ہم مومن ہیں نا، وہ مومن تھا اس زمانے کا. اس نے اپنی بیوی کو بھیجا، جاؤ جناب زہرا کے پاس ایک لسٹ ہے جس میں شیعوں کے نام ہیں، اور ہے آج جشن، لیکن میں مجبوراً یہ جملہ کہہ رہا ہوں. ساری رات جناب سیدہ رو رو کے دعائیں مانگتی تھی. آدھی رات جب ہوئی نا، حسن ساتھ بیٹھتے تھے، آقا حسن مجتبیٰ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آدھی رات کو جناب سیدہ وہاں سے بستر سے اٹھی نا، آقا حسن نے سوال کیا، اماں یہ تو ساری رات بیٹھ کے رو رو کے کس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے؟ تو میری آقا زادی نے کہا، حسن میں اپنے شیعوں کی بخشش کی دعا کرتی ہوں. یار کتنا عظیم ہے تو، تجھے اتنی عظیم آقا زادی ملی اور پھر بھی ہم سے کوتاہی ہو. بی بی ہمارے لیے دعا کرتی ہے، بی بی ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس شوہر نے بھیجا عورت کو، جاؤ میں نے سنا ہے بی بی کے پاس ایک لسٹ ہے شیعوں کی لسٹ ہے، جاؤ دیکھو اس لسٹ میں نام ہے میرا. بی بی سے پوچھو میرے شوہر نے بھیجا ہے، میں آپ کا بڑا موالی ہوں، مجلسیں سنتا ہوں، نعرے لگاتا ہوں، ہر چیز کرتا ہوں، قصیدے بھی سنتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، جاؤ پوچھ کے آؤ جناب سیدہ وہ جو رو رو کے دعائیں مانگتی تھی، رو رو کے پوچھو اس لسٹ میں میرا نام ہے. وہ عورت بڑی خوش گئی، میرا شوہر تو بڑا موالی ہے، بڑا چاہنے والا ہے، بڑا اہل بیت کا محب ہے. جب پہنچی جناب سیدہ کے پاس، بی بی مصلی پہ بیٹھی تھی، وہ عورت ساتھ بیٹھی. بی بی نے دیکھا، عورت نے کہا، آقا زادی میرے شوہر نے کہا ہے پوچھ کے آؤ میرا نام شیعوں کی لسٹ میں ہے. آقا زادی نے ایک دفعہ اس عورت کو دیکھا، چونکہ یہ تو کبھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے، یہ تو جھوٹا موٹا کسی کا دل بھی نہیں رکھتے، جھوٹا موٹا دل نہیں رکھتے، دین کے معاملے میں جھوٹ نہیں ہوتا. بی بی نے فرمایا، لا شوہر سے کہو تیرا نام میرے پاس جو شیعوں کی لسٹ ہے اس میں نہیں ہے، ہاں تیرا نام محبوں کی لسٹ میں ہے، تو ہم سے محبت کرتا ہے لیکن ہمارا شیعہ نہیں ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہے تو. عورت آئی واپس شوہر کو بتایا، وہ تو خوش بیٹھا تھا کہ ابھی بی بی پیغام لے کے آئے گی کہ تو ہمارا شیعہ ہے. آ کے کہا، آقا ذاتی کہتی ہے تو میرا شیعہ تو نہیں ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، ہمارے خاندان سے محبت کرتا، شیعہ نہیں ہے. ساری رات گریہ کرتا رہا، ساری رات روتا رہا، بیوی کو سکون نہیں مل رہا تھا. میرے شوہر کو ہو کیا گیا ہے، یہ شیعہ ہوتا کیا ہے؟ کبھی تم نے اور میں نے غور کیا ہے؟ بی بی نے کہا ہے نا تو میرا محب ہے، ہم تو خوش ہوتے ہیں نا جی محب علی ہے، موالی علی، موالی کا معنی بھی محب ہوتا ہے. شیعہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی جنازے کے پیچھے گئے ہو؟ جنازہ یا دیہاتوں میں اٹھتا ہے نا، ہر جگہ اٹھتا ہے، اسے کہتے ہیں تشییع جنازہ. ہوتا کیا ہے؟ جنازہ آگے آگے ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں تشییع جنازہ. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ علی آگے آگے ہو، اہل بیت آگے آگے ہو، اور ہم ان کے قدموں پر قدم رکھ کے چل رہے ہو، وہ ہوتا ہے شیعہ. تو دیکھ علی چوری نہیں کرتا، تو چوری کرتا ہے تو شیعہ ہے؟ نہیں، شیعہ تو کہتے ہی وہ ہے جو پیروکار ہو. پیر آپ کہتے ہیں نا، پیر پاؤں، پیروکار، قدموں پہ قدم رکھنے والا. تو آج ہم نے یہ کہنا ہے، آقا امام زمانہ تیرے میلاد منانے آئے ہیں، آج وعدہ کر کے جا رہے ہیں، آج تو ہمیں اپنے علی سے کہہ کے، زہرا سے کہہ کے شیعوں کی لسٹ میں لکھوا دیں. آج ہم طے کر کے جا رہے ہیں، کبھی جان بوجھ کے غلط کام نہیں کریں گے. جان بوجھ کے اگر یہ کام نہیں کریں گے پھر تو جشن ہی نہیں ہے نا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. جشن کا مطلب ہے تجدید عہد. آج میں نے تجدید عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد میں شیعہ کہلاؤں گا.
محب خالی کافی نہیں ہے، وہ تو ہندو بھی محبت کرتا ہے، محب تو اس سے کائنات کا ذرہ ذرہ پتھر بھی محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت ہیں ہی لائق محبت۔ اگر ایک ہندو محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں، توف ہے مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا؟ اگر میرا نام اس لسٹ میں ہی نہیں آیا، نہیں میرا دوست میں نے نام لکھوانا ہے، آج رات لکھوانا ہے، آج شب برات ہے، آج امام زمانہ سے رو رو کے بھی میلاد پر ہاتھ جوڑ کے بھی کہنا پڑا نا کہ آقا آج تیری سفارش کی ضرورت ہے، اپنی ماں سے کہو اس لسٹ میں ہمارا نام بھی لکھ دیں۔ لیکن لکھے گی کب؟ جب میں اور آپ وعدہ کریں گے کہ آج کے بعد غلط کام نہیں کریں گے، آج کے بعد غلط کام۔ میرا دوست اگر غلط کام کرنے ہیں نا، پھر تو اس محفل میں تبرک کھانے آیا ہے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، تو اس محفل میں محفل سمجھ کے نہیں آیا۔ یار بندے جاتے کس لیے ہیں، پیروکار کس لیے ہوتے ہیں، مسلک کیا ہوتا ہے، مذہب کیا ہوتا ہے، ماننا کیا ہوتا ہے؟ جی کس مذہب سے تعلق ہے؟ جی علی کا ماننے والا ہوں۔ اچھا تو علی کا ماننے والا ہے، تیرا تو چہرہ ہی ایسا ہے کہ علی اکبر کے ساتھ تیری شباہت ہی نہیں ہے، تو کیسا جوان ہے؟ تیرا کردار دیکھ تو اپنا۔ نہیں، میں اپنا کردار ایسا بناؤں گا کہ کل شرمندہ نہیں ہوں گا۔ میں روایت عرض کر رہا تھا علامہ مجلسی نے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے روایت ہے، آج کے لیے ہدیہ ہے امام زمانہ کی بارگاہ میں کہ آقا تیرا جشن منانے آئے ہیں، صرف ہم لوگوں سے نعرے لگوانے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے آپ کو بدلنے آئے ہیں۔ آج اپنے آپ کو بدل کے جائیں گے، میری مائیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ آج ہم نے وعدہ کرنا ہے، بغیر وعدے کے اس بارگاہ حسینی سے نہیں اٹھنا، نہیں، اور وہ بڑا کرم کرنے والے ہیں۔ میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے، بینی و بین اللہ، روایت میں دیکھا ہے تیری سانس یہاں تک کھڑی ہے، ادھر سے ابھی باہر نہیں نکلی، آخری لمحہ جو مرنے کا ہوتا ہے وہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے، وہ ابھی نہیں ہوا۔ میں نے امام صادق علیہ السلام کی روایت سنی ہے، پڑھی ہے کہ مولا فرماتے ہیں اگر تیری سانس ابھی ادھر ہے اور تو سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لینا، تو میں صادق آل محمد وعدہ کرتا ہوں تو بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے ابھی ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ یار میرا مذہب تو مشکل والا مذہب ہی نہیں ہے، میرے مذہب میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، مجھ سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں لیکن وعدہ پکا، توبۃ نصوح، ایسی توبہ جو پھر نصوح سے کہتے ہیں جو پھر نہیں پھرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ جی آج رات سگریٹ چھوڑ دی ہے صبح پھر شروع کر دی، وہ توبۃ النصوح نہیں ہے۔ توبۃ النصوح کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے یہ غلط کام ہوئے ہیں، پھر نہیں کروں گا، پھر نہیں کروں گا، پھر اہل بیت جانے اور تو جانے، تیری عظمت کتنی ہے۔ روایت عرض کر رہا تھا کہ میرے امیر المومنین علی، عظیم علی، یار آپ توجہ نہیں کرتے، کتنی دفعہ آپ نے سنا ہے عقیل علی کا بھائی تھا کہ نہیں، ابو طالب کا بیٹا تھا نا، روایات سن نہیں چکے، کتنی دفعہ سن چکے ہیں کہ علی کے پاس گئے ہیں، یا علی میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا مجھے پیسے دے دو، سنا ہے نا یہ روایت؟ علی نے دیے تھے پیسے؟ نہیں، جب علی اپنے سکے باپ کے بیٹے کو، ماں کے بیٹے کو چند ٹکے اضافی نہیں دیتا، میں اور تو کہیں جی سارے کام ہم یزید والے کریں اور بن علی والے جائیں، نہیں یار، علی میرا عادل امام ہے، علی میرا عادل امام ہے، علی دھوکے بازوں کا امام نہیں ہے، علی منافقین کا امام نہیں ہے، علی علی والوں کا امام ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ایسے ہیں کہ میں 7 اقلیم، زمین و آسمان کی 7 اقلیم یعنی پوری کائنات ہے، اگر اس کو دے دو، اگر اسے دے دو، اس کا مطلب ہے علی دے سکتا ہے، علی میں یہ طاقت ہے کہ پوری کائنات کی بادشاہی علی دے سکتا ہے۔ اگر میں دے دوں اور اسے کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، وہ ایسا منافق ہے کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اور اگر میں اپنے دوست سے ناک پہ تلوار رکھ دوں
کہوں میں تلوار سے تجھے ذبح کر دوں گا، تو مجھ سے نفرت کر، وہ کہے گا علی 10 دفعہ ذبح کر دے، نفرت نہیں کر سکتا۔ میرا دوست، میں 7 اقلیم لینے والا منافق نہیں بننا چاہتا، میں وہ شیعہ بننا چاہتا ہوں جس پہ علی کو اعتماد ہے، جس کو علی پہ اعتماد ہے، جس کو امام زمانہ کو اعتماد ہے، وہ شیعہ بننا چاہتا ہوں۔ اور ان میلادوں کا اصلی مقصد ہی یہی ہے، بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ آئیں گے 4 نعرے لگائیں گے اور پھر چلے جائیں گے، باتیں سنیں گے، نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ میں میلاد امام زمانہ، اپنے زمانے کے امام کا میلاد منا رہا ہوں، تو میں یہ توحید کرنے آیا ہوں کہ مولا میں نہیں رونے دوں گا آپ کو، مولا میں کبھی غلط کام نہیں کروں گا، مولا میں آج وعدہ کر رہا ہوں جو کچھ ہوا غلط ہوا، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ تیرے صادق آل محمد کی روایت سنی ہے، میرا سانس ابھی ادھر ہے، میں زندہ بیٹھا ہوں، تو نے کہا ہے جب تک تو زندہ ہے اگر تو توبہ کر لے تو ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہونے والا بن جائے گا۔ مولا میں معصوم بننا چاہتا ہوں، مولا میں بے گناہ بننا چاہتا ہوں، میرے سے جو خطائیں ہوئی ہیں وہ ختم۔ امیر المومنین علامہ مجلسی کہتے ہیں امیر المومنین جو اپنے بھائی کو ایک ذرہ برابر نہیں دیتے، تیرا اور میرا عادل امام ہے، منصف امام ہے، مقام معاشر ہے، وہاں ہم سارے کھڑے ہیں، جتنے افراد ہیں ہم سارے وہاں موجود ہیں، سارے موجود۔ حالت بڑی غیر، روایات بتاتی ہے امیر المومنین لواء الحمد ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، چند قدم آگے آ جاتے ہیں، آواز دے کے کہتے ہیں یا اللہ، جو تیری نماز نہیں پڑھتا اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ مجلسی نے بہار میں روایت لکھی ہے، کون کہہ رہا ہے؟ علی۔ یار میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ علی اگر کہہ دے میرے تو عذاب ہی میرے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ علی سچ کہتا ہے، یہ ہاتھ کبھی سجدے میں زمین پر نہیں آئے، یہ پیشانی کبھی سجدے میں نہیں جھکی، میرے عذاب گواہی دینا شروع کر دیں گے، میری تو جرت ہی نہیں ہے۔ علی کہتے ہیں یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا، جو تیرا روزہ نہیں رکھتا، جو تیرا حج ادا نہیں کرتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے مومن کو یہ سن کے یہ حق زہرا کھا گیا۔ کتنے بندے خمس دیتے ہیں جب کوئی بات ہو، یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، نہیں تو نے یہ جو کپڑے پہنے ہوئے اس پہ بھی خمس ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ننگا تو نہیں پھر رہا نا، جوتا تو پہن کے آیا ہے نا، فرض کر تیرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، یہی کچھ ہے جو تو نے پہنا ہوا ہے، اس پہ بھی خمس ہے۔ کوئی سید مستثنا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں سید ہوں جی مجھے نہیں، جس کے پاس اضافی مال ہے خمس ہے۔ کتنے دیتے ہیں؟ بڑے نعرے لگاتے ہیں جی حق دارہ فلاں نے کھا لیا، بڑا ظلم کر دیا، واقعاً ظلم کیا تھا، لیکن کبھی غور سے دیکھا ہے کہ تو نے ظلم کتنا کیا ہے؟ میرا دوست میرا دوست میرا دوست مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، میں سید ہوں، اولاد زہرا ہوں، میں سمجھتا ہوں میری گردن پہ یہ میرا حق بنتا ہے، میں آپ کو بتا کے جاؤں تاکہ کل میں کہوں امام زمانہ میں سرخرو ہو گیا ہوں، میں نے ساری باتیں بتائی تھی جو میں بتا سکتا تھا اپنے وقت کے اندر، میں نے ذکر کیا تھا، ماننا نہ ماننا تیری مرضی ہے، مجھے کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے، لیکن میرا دوست فقہی مسئلہ ہے، غصبی جگہ پر اور غصبی لباس میں نماز نہیں ہوتی، یہ تجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے، اگر میں خمس نہیں دیتا میرے کپڑوں کا 20% میرا ہے ہی نہیں، غصبی ہے، 20% میرا ہی نہیں ہے، وہ تو جناب زہرا کا ہے، سادات کا حق ہے، تو میں کس طرح جناب کلف لگا کے کپڑے پہن کے اگلی صاحب میں کھڑا ہو کے اللہ اکبر، اگر خمس نہیں دیتا تو میرا دوست تجھے اپنا مواخذہ کرنا پڑے گا، کم از کم اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو میں ایک ہیلہ بتا دیتا ہوں، نہیں بے ایمانی کرنے کا دل کر رہا ہے، خمس دینے کا دل نہیں کر رہا ہے، ایک جوڑا مال مخمس رکھ لے، کم از کم تیری نماز تو ٹھیک ہوگی، تو نجاست سے بچنے کے لیے بھی تو پاک کپڑے رکھتا ہے نا، اگر تیرا دل نہیں کر رہا ہے، تو اتنا زیادہ مہر لگ گئی ہے دل کے اوپر، سینے کے اوپر، تو زیادہ زیادہ ایک جوڑا رکھ، اس کا خمس دے دے، نماز پڑھنے کے وقت وہ پہن لے تاکہ غصبی نہ ہو، تیری نماز تو ٹھیک ہو جائے،
ورنہ نماز بھی باطل ہوگی۔ علی کہتے ہیں یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا، جو تیرا روزہ نہیں رکھتا، جو تیرا حج ادا نہیں کرتا، جو تیرا خمس نہیں دیتا، یہ فروات عشرہ 10 کے 10 فروات علی گنواتے ہیں، وہ نہیں کرتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا اللہ وہ جھوٹ بولتا ہے، میرا کوئی تعلق نہیں۔ پھر علی اپنا تعارف کرواتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کو پتہ ہے، ان لوگوں کو بتا دے میں علی عام بندہ نہیں ہوں، انا صدیق الاکبر و فاروق الاعظم، کائنات کا سب سے بڑا صدیق بھی میں علی ہوں، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلے کرنے والا بھی میں علی ہوں۔ جو تیری نماز نہیں پڑھتا، تیرا روزہ نہیں رکھتا، تیرا حج نہیں کرتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آواز قدرت آتی ہے، یا علی تجھے میں اللہ سے اتنی محبت ہے، نماز حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، روزہ حقوق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، حج حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اے علی تجھے مجھ سے اتنی محبت، جو میرے کام نہ کرے، جو میرے حقوق ادا نہ کرے تو اسے اپنا نہیں بناتا، اتنی مجھ سے محبت ہے، یہ کام میں اللہ کے ہیں، میرے حقوق ہیں، میں کسی کو جہنم میں بھیجوں جنت میں بھیجوں، لیکن تجھے مجھ سے اتنی محبت، تو کہتا یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا، جو تیرا روزہ نہیں رکھتا، جو تیرا حج ادا نہیں کرتا، اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اے علی تو بھی سن لے، جو میری نمازیں پڑھتا ہو، میرے لیے روزے رکھتا ہو، میرے لیے حج ادا کرتا ہو، احد پہاڑ جتنا سونا میں اللہ کی راہ پہ لٹا دیتا ہو، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جاتا ہو، اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت و محبت نہیں ہے تو میں اللہ بھی کہہ رہا ہوں وہ میرا بھی نہیں ہے۔ نعرہ امام زمانہ بلندر اہل بیت امام زمانہ کی شناخت کے لیے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہوگا، بہت کچھ سیکھنا ہوگا۔ آج میں صرف وقت کو تھوڑا رہ گیا ہے، چند مثالیں تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہم جو شیعہ حضرات ہیں نا، کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو ہمارے دوسرے بھائی نہیں کرتے، کچھ عقیدے ہمارے ایسے ہیں، ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے غرض ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے، تو میرے ان نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے اس کی قرآن میں دلیل کہاں ہے۔ صرف 2-3 کام بتاؤں گا تاکہ وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ کچھ کام ہم کرتے ہیں ہمارے بھائی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو عقیدہ میرا ہے، میرے بھائی کا، اہل سنت برادران کا وہ نہیں ہے، ان کا نہیں ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن مجھے پتہ ہونا چاہیے میرے اس عقیدے کی قرآن میں دلیل کہاں ہے، حدیث میں بھی نہیں کہا میں نے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے یہ حدیث اس کتاب میں ہے اور اس کتاب میں نہیں ہے، اس کا راوی یہ ہے اور اس کا راوی وہ ہے، تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہے نہیں قرآن میں جو تیرے گھر بھی پڑا ہے میرے گھر بھی پڑا ہے۔ ہاں طریقہ کار کا فرق ہے، تو نے قرآن سمجھنے کے لیے کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں قرآن سمجھنے کے لیے اس گھر پہ گیا جہاں قرآن نازل ہوا تھا، مثلاً 2-3 مثالیں ہم عقیدہ رکھتے ہیں، یہ امام زمانہ کے لیے بھی ہے، جس طرح نبی بنانا اللہ کا کام ہے، بالکل اسی طرح امام بنانا بھی اللہ کا کام ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے قرآن میں اس عقیدے کی دلیل کہاں ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے میں 3 شہادتیں دیتے ہیں، توحید کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ
رسالت کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، ولایت کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے میرا یہ کلمہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، میرا کلمہ حدیث میں نہیں، قرآن میں کس صورت میں کس آیت میں اس کلمے کا، جس میں 3 گواہیاں ہوں، توحید کی گواہی بھی ہو، رسالت کی گواہی بھی ہو، ولایت کی گواہی بھی ہو، وہ کلمہ میرا کہاں ہے؟ میں 12 اماموں کو مانتا ہوں، 12واں آقا امام زمانہ جس کا آج جشن منا رہے ہیں وہ غائب ہے۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے قرآن کی کس آیت میں میرے 12 اماموں کا تذکرہ ہے اور امام کی غیبت کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ عقیدے ہیں جو میرے ہیں، ہمارے بھائیوں کے نہیں ہیں۔ ایک آخری مثال دے کے جلدی سے باتوں کو شروع کرو۔ میں اور آپ جب کبھی مشکل میں ہوتے ہیں، کبھی اسی آج کے جن کی میلاد منا رہے ہیں کہتے ہیں یا صاحب الزمان ادرکنی، یہ جو صاحب الزمان ادرکنی کہتے ہیں نا، اگر پنجابی میں، اردو میں، سرائکی میں اس کا معنی کرے نا تو معنی بنے گا یا امام زمانہ مدد۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یا علی مدد، ادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی یعنی مولا میری مدد کیجیے، ٹھیک ہے۔ کبھی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، کبھی کہتے ہیں یا علی مدد۔ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں قرآن تو بتا ہمارا یہ عقیدہ تیری کس آیت میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ مل کر اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بخشش کے لیے بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت پر درود بھیجو۔ میرے دوست، سورہ طٰہٰ میں ابھی شروع کرنے لگا ہوں کہ وسیع بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ ہمارے جو وسیع ہیں علی سے لے کر امام زمانہ تک، انہیں اللہ نے بنایا ہے، سرور کائنات نے اعلان کیا ہے۔ وسیع اللہ بناتا ہے، وسیع بندے نہیں بناتے۔ جو نبی کا وسیع ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، وہ اللہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ بناتا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے قرآن میں اس کی دلیل کہاں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ضرور یہاں سے ان آیتوں کے نام اگر بھول جائیں تو ضرور یاد رکھیں۔ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ اللہ نے حکم دیا، بور تو نہیں ہو رہے میری بات؟ اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک چھوٹی چیز کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں۔ جو نبی ہوتا ہے نا، اپنے زمانے کا نبی سب سے بڑا اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وقت کا نبی ہو کوئی اور شخص اس سے زیادہ مطیع ہو، نہیں۔ حضرت موسیٰ جیسا فرما بردار اپنے وقت میں اللہ کا کوئی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ اللہ کی بات اگر کوئی ماننے والا تھا، مطیع تھا، فرما بردار تھا، وہ تھے حضرت موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کو سورہ طٰہٰ میں اللہ کہہ رہا ہے اذهب الى فرعون انہ طغیٰ۔ موسیٰ فوراً فرعون کے دربار میں پہنچ جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اچھا، جو وقت کا نبی ہوتا ہے، میں نے کیا کہا ہے، سب سے بڑا مطیع ہوتا ہے، لیکن موسیٰ جاتا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، امر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے، اذهب، جاؤ۔ عقل یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا مطیع ہوتا ہی نبی ہے، لیکن موسیٰ جاتا نہیں ہے۔ قرآن میں بھی نقشہ کھینچتا ہوں، آپ کے سامنے تصویر رکھتا ہوں، پتہ چل جائے گا کیوں نہیں موسیٰ جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اذهب الى فرعون، فوراً چلے جاؤ فرعون کے پاس۔ اچھا، ایک اور چیز کی بھی چھوٹی سی وضاحت کر دوں۔ نبی جب اپنی نبوت ہوتی ہے نا، اس کے لیے اللہ نبوت کو منوانے کے لیے جو چیز اپنے نبی کو دیتا ہے وہ معجزہ ہوتی ہے۔ یہ جو ہم لفظ سنتے ہیں نا جی، فلاں جگہ پہ معجزہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا، یہ حقیقی معنی نہیں ہے۔ علم کلام میں معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو کسی نبی کی نبوت کے ثبوت کے لیے ہو۔ اچھا، وہ ہوتا کیا ہے؟ کون سی چیز معجزہ بن جاتی ہے؟
ہر کسی کے نبی کا علیحدہ علیحدہ معجزہ ہوتا یہ ہے اس وقت میں اس زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ مشہور ہو سب سے زیادہ مشہور شہرت ہو اللہ اپنے نبی کو اس مشہور چیز کا ایک توڑ عطا کرتا ہے اس توڑ کو عربی میں خارق العادہ کہتے ہیں وہی کہلاتا ہے معجزہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں دو چیزیں بڑی مشہور تھی ایک جادوگری بہت زیادہ شہرت تھی اور ایک ڈاکٹری حکمت بہت مشہور تھی بڑے بڑے حکیم تھے اور ہر چیز کا علاج کر دیتے تھے اللہ نے جناب موسیٰ کو دو معجزے دیے وہ ان کا توڑ دینا ہے ان کے جادو کے توڑ کے لیے ایک ڈنڈا دیا عصا جناب موسیٰ کو ایک عصا دیا وہ ان کے پاس عصا تھا وہ جادو کے لیے تھا ایک دیا تھا ید بیضا قرآن کے لفظ ہے چمکتا ہوا ہاتھ تھا یوں قرآن نے بھی لفظ جیب استعمال کیا ہے جیب میں رکھتے تھے سامنے کوئی نابینا آ جاتا یوں ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی لوٹ آتی اس زمانے کی میڈیکل میں اتنی طاقت نہیں تھی کسی کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ پھیرو اور وہ آنکھیں ٹھیک ہو جائے کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھو اور کہے کم باذن اللہ مردہ کھڑا ہو جائے یہ اس زمانے کی ڈاکٹری نہیں کر سکتی تھی اللہ نے جناب موسیٰ کو یہ دیا یہ بن گیا معجزہ جو کہ ان کی ڈاکٹری کا توڑ تھا اور اسی طریقے سے ان کی جادوگری کے لیے اللہ نے جناب موسیٰ کو عصا دیا یعنی اس زمانے کی جو چیزیں مشہور تھی سرور کائنات کے زمانے میں بھی دو چیزیں بڑی مشہور تھی عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا کہ ہم سے بڑا پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے فصیح کوئی نہیں ہے بلیغ کوئی نہیں ہے بڑی فصاحت و بلاغت یہ بھی میرا عزیز میں بیٹا شعر پڑھ رہا تھا بڑا خوبصورت شعر پڑھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الہ ماشاءاللہ اللہ اس کو جو ہے اس کے ذوق کو اور زیادہ بہتر کرے مجھے بہت اچھا لگا ہے اور بہت بہترین شعر یعنی ایسے شعر نہیں تھے کہ جن میں کسی قسم کا غلو پایا جاتا ہو جس میں کسی قسم کا شرک پایا جاتا ہو مجھے بہت مزہ آیا بہت اچھے شعر انہوں نے پڑھے اللہ انہیں عزت و عظمت دے اس زمانے میں عربوں کو ناز تھا کہ ہم سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے عربوں میں میلہ لگتا تھا میلہ یہ جو حرم ہے نا بیت الحرام مسجد الحرام خانہ کعبہ یہاں میلہ ہوتا سالانہ میلہ اور اس میلے میں سارے شعراء جمع ہو جاتے شعراء جس کا شعر جس کی غزل جس کی نظم جس کے اشعار پہلے نمبر پہ آتے پورا ایک سال خانہ کعبے کی دیوار پر لٹکا دیے جاتے آج بھی اس وقت بھی مارکیٹ میں 7 قصیدے ایسے ملتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے سبع معلقہ ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہ 7 قصیدے اس زمانے کے ہیں کہ جو 7 سال متواتر مختلف قصیدہ پہلا نمبر پہ آتا رہا اور ان کو حرم میں لٹکا دیتے تھے اور لوگ تو گویا عربوں کو ایک اپنی زبان پہ ناز تھا کہ ہم سے بڑا فصیح کوئی نہیں ہے دوسرا توجہ میری طرف رہے جب تھکیں گے ایک بندہ اشارہ کر دے میں بس کر دوں گا تو ایک زبان پہ بڑا ناز تھا دوسرا طاقت پہ بڑا ناز تھا اوس و خزرج کی لڑائی علامہ حالی لکھتے ہیں کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا بات پہ لڑائی بات پہ جھگڑا تو دو چیزیں ان میں مشہور تھی اللہ نے جس طرح موسیٰ کو اس زمانے کی مشہور چیزوں کا توڑ عطا کیا اللہ نے سرور کائنات کو بھی ان دونوں چیزوں کا توڑ دیا ان کی زبان کے مقابلے میں اللہ نے قرآن دیا اور ان کی طاقت کے مقابلے میں اللہ نے حیدر قرار دیا یہ معجزہ اچھا نبی اپنی نبوت کا کام کرتا ہے ایک معجزہ آ جائے دوسرا نبی اس وقت تک نبوت کا کام نہیں کرتا جب تک اللہ اس کا وسیع نہ بنا دے وہ خود نہیں بنا سکتا اللہ بناتا ہے اللہ نہ بنا دے یہ ابھی میں مثال دیتا ہوں سورہ طٰہٰ کی اللہ اس کا وسیع نہ بنا دے یہاں سے ابھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سرور کائنات نے کوئی 40 سال بعد اعلان نبوت کیا تھا حضرت عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں اسی دن اعلان نبوت کہہ رہے ہیں اتانی اللہ الکتاب سورہ مریم کے لفظ ہیں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کریں فلاں احکام بھی ساتھ جانے شروع کر دی اور حضرت سرور کائنات جو ختم الانبیاء ہے سردار انبیاء ہے رئیس انبیاء ہے تمام انبیاء کے بھی نبی ہے وہ 40 سال تک اعلان نبوت ہی نہیں کر رہے اور حضرت عیسیٰ پہلے دن کر رہے ہیں آخر اس میں کیا فرق ہے یہ آج عیسائی بھی سوال کرتے ہیں نہیں میرا دوست اس کی وجہ یہی تھی کہ ابھی تک ان کا وسیع پیدا نہیں ہوا تھا
جب تک اللہ ان کے وسیع کو بنا نہ دے وہ نبی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کرتا. جس طرح آپ امام زمانہ کے منتظر ہیں اس طرح سرور کائنات علی کے آنے کے منتظر تھے کہ علی آئیں انہیں وسیع بنایا جائے. اور پھر بہرحال تو دو کام ہوتے ہیں, وسیع بنا دیا جائے اور معجزہ دے دے. موسیٰ کو دونوں چیزیں نہیں ملی تھی, ایک مل گئی تھی, معجزہ عصا بھی مل گیا تھا, ید بیضا بھی. وسیع بنانا اللہ کا کام ہے, موسیٰ کا وسیع نہیں تھا. اب موسیٰ لڑ تو سکتا نہیں تھا. اللہ نے کہا اذهب الى فرعون, فرعون کے دربار میں جاؤ, وہ سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ کو اور کوئی طریقہ نہیں تھا. اسے کہا جاتا ہے نبی کا اور مومن کا ہتھیار کیا ہوتا ہے. مومن کی کلاشن کوف کیا ہوتی ہے؟ الدعاء سلاح المؤمن, دعا ہوتی ہے مومن کا بہت بڑا ہتھیار. حضرت موسیٰ وسیع بنایا نہیں تھا, آرڈر دے دیا اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے دربار میں اسے جا کے تبلیغ کرو, وہ سرکش ہو گیا ہے. تبلیغ نبی اس وقت کرتا ہے جب اس کا وسیع آ جائے. اسی لیے دعوت ذوالعشیرہ میں پہلی تبلیغ کر رہا تھا اللہ کا نبی, چونکہ اس کا وسیع علی آ چکا تھا. وسیع آ جائے, وسیع تھا نہیں تو موسیٰ نے وہی دعا والا ہتھیار اٹھا لیا, دعا مانگی. اور یہ دعا بالکل انہی آیات میں سورہ طٰہٰ میں یہ دعا اور کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں. البتہ یہاں ایک جملہ اور بھی کہوں گا, ابھی رمضان بھی آنے والا ہے. میرا دوست موسیٰ سے طریقہ سیکھ لے دعا مانگنے کس طرح ہے, موسیٰ سے سیکھ لے. میری اور آپ کی پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا مریض ہسپتال پہنچے گا نا, اس دن خیال آئے گا مولانا قبلہ دعا کیجئے گا, اما یجیب پڑھا دیجئے گا, جی بیمارستان میں ہے, ہسپتال میں ہے, اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, جی دعا کر دے. لیکن زندگی میں تو کبھی دعا نہیں مانگی. اور پھر مانگنے کا طریقہ آج جناب موسیٰ سے سیکھ. موسیٰ نے مانگنا کیا تھا؟ یا اللہ میرا وسیع بنا, یہی مانگنا تھا نا. لیکن موسیٰ نے سوچا مانگ تو اس سے رہا ہو جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. جب مانگنا یہ ہے کہ میرا وسیع بنا تو اس سے پہلے 3-4 چیزیں اور کیوں نہ مانگ لوں, اور کیوں نہ مانگ لوں. موسیٰ سکھا رہا ہے رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرے سینے کو علم سے بھر دے. محمد مصطفیٰ بھی کہتے ہیں رب زدنی علما, یا اللہ میرے علم میں اور اضافہ کر دے. اتنا جن کا شاگرد علی اتنا بڑا عالم, وہ نبی کہہ رہا ہے رب زدنی علما. یار تو نے اور میں نے بھی کبھی کہا ہے کہ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر, انصاف سے کہنا. نہیں کہا, نہیں کہا, نہیں کہا. نہیں میرا دوست, علم انسان کو زندگی دیتا ہے. علم کے ذریعے سے تم امام زمانہ کو پہچانے گا. علم نور ہے, علم معرفت ہے. بہرحال میں اس طرف نہ چلا جاؤں. تو موسیٰ دعا مانگ رہا ہے, مانگنا یہ تھا یا اللہ میرا وسیع بنا دے. لیکن موسیٰ نے دیکھا مانگ اس سے رہا ہوں جس سے علی بھی مانگتا ہے, مانگ اس سے رہا ہوں جس سے علی مانگتا ہوا فخر کرتا ہے. تو لہذا موسیٰ نے پہلی چیز مانگی رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرے سینے کو علم سے بھر دے. دوسری چیز مانگی ویسر لی امری, یہ جو تو نے مجھے کہا ہے نا جا فرعون کے دربار میں, بڑا مشکل کام ہے. کسی جابر کے سامنے, کسی کے سامنے جا کے تبلیغ کرنا بہت مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. ویسر لی امری, اس کام کو مجھ پہ آسان کر. تیسری چیز وحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان میں تاثیر رکھ دے. میرا دوست اس کا معنی کرتا ہے جی زبان میں وہ کچھ انگارے اٹھائے تھے, وہ ڈالے تھے منہ میں, لکنت آ گئی تھی. میرا دوست لکنت عیب ہے. آج ہماری سرائکی میں بھی پتہ نہیں تھتھا کہتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں جو ار کے بولتا ہے, تترا, یہ عیب شمار ہوتا ہے. ہمارے نبی اور امام ہر عیب سے پاک ہوتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ زبان میں لکنت آ گئی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا. نہیں, نبی اور امام ہر عیب سے پاک ہوتا ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. جس نبی کو شیعہ مانتے ہیں, علی والے مانتے ہیں, وہ ہر عیب سے پاک ہے, ہر خامی سے پاک ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ یا اللہ میری زبان میں تاثیر رکھ دے. کیوں؟ اگلے جملہ خود بتا رہا ہے یفقہوا قولی, میری زبان میں ایسی تاثیر رکھ, میں بات کروں وہ میری بات سمجھنا شروع ہو جائے.
اب دیکھا موسیٰ نے مانگنی ابھی 5ویں نمبر پہ مانگے گا، یا اللہ تو میرا وسیع بنا، نشانیاں بھی بتائے گا کون وسیع بنا دے۔ سورہ طٰہٰ میرے عزیزان ذہن میں رکھیں، لیکن پہلے 4 چیزیں مانگ لی، مجھے علم بھی دے دے، یہ جو کام تو نے بھیجا ہے بڑا مشکل ہے، اس کو آسان کر دے، میری زبان میں تاثیر رکھ دے، ایسی تاثیر رکھ لوگوں کو مزہ آ جائے، وہ میری بات سنتے ہی رہیں، ختم ہی نہ ہو، وہ کہنے جی اور بیان کر موسیٰ اور بیان کر، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات ان تک پہنچ جائے۔ اب آ گئے وجعل، یا اللہ تو بنا دے، لی میرے لیے، موسیٰ کے لیے، وجعل لی وزیراً، یا اللہ تو میرا ایک وزیر بنا دے، تو میرا ایک وسیع بنا دے، کس کو بنا دے؟ من اہلی، جو ہو میں موسیٰ کی اہل بیت میں سے، وجعل لی وزیراً من اہلی ہارون اخی، وہ ہو بھی میں موسیٰ کا بھائی ہارون۔ تو جناب موسیٰ نے تو بات ہی ختم کر دی، سورہ طٰہٰ نے تو ساری نشانیاں بتا دی کہ سچا وسیع کون ہوگا؟ سچا وسیع وہ ہوگا جسے اللہ بنائے گا، وہ اس رسول کی اہل بیت سے ہوگا اور اس رسول کا بھائی ہوگا۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا والوں علی کے علاوہ کوئی لے آؤ جسے اللہ نے بنایا ہو، چادر زہرا میں بھی موجود ہو اور ہو بھی رسول کا بھائی، کوئی لے آؤ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا کہنا سوائے علی کے کسی میں یہ کوالٹی نہیں پائی جاتی، یہ خوبی نہیں پائی جاتی۔ وسیع بنانا اللہ کا کام ہے۔ اچھا چلیں، میری عادت یہ ہوتی ہے کہ میں وقت زیادہ بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، عادت یہ کوئی چیز مبہم نہیں چھوڑتا میں۔ یہاں میں آپ کے پاس آیا ہوں اہلیان لیا، کل میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی آپ کسی کو کہتے ہیں جی وسیع بیا ہے، اللہ کا کام ہے، اور آیات ہیں وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو میرے بھائی ہارون کو میرا وسیع بنا دے۔ تو میرے جانے کے بعد اگر کوئی کہے جی او لیا والو آپ کو ڈاکٹر صاحب آئے تھے اسلام آباد سے، انہوں نے کہا تھا وسیع بنانا اللہ کا کام ہے، وزیر بنانا اللہ کا کام ہے، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں پڑھی، آپ بھی خوش ہو گئے۔ انہوں نے کام خراب کیا کیا؟ بات ہو رہی تھی موسیٰ اور ہارون کے متعلق، انہوں نے اس کو فٹ کر دیا علی اور سرور کائنات پر۔ آپ میں سے کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ بات ہو رہی ہے جناب موسیٰ اور ہارون کی، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، موسیٰ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کام کیا؟ آپ لوگوں کو دھوکہ دیا، انہوں نے موسیٰ کی جگہ پہ رسول کو رکھ دیا، ہارون کی جگہ پہ علی کو رکھ دیا، کہا جی وسیع بنانا اللہ کا کام ہے، جس طرح موسیٰ اور یہ بنے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے کھڑے ہو کے نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کام جو کر رہے ہیں اس کی دلیل کہاں ہے؟ آپ نے کیسے ملا دیا سرور کائنات کو موسیٰ کے ساتھ؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے علی کو آپ ہارون کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ اس کی کوئی تشبیہ، اس کی کوئی دلیل، اس کی کوئی بات، یہ تو تفسیر میں رائے آپ کر کے چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کل کوئی آپ کو دھوکہ دے، چونکہ میری آواز دور دور تک جا رہی ہے، کوئی آ کے آپ سے یہ کہے کہ یہ آیات ہیں موسیٰ و ہارون کے متعلق، آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کیوں نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بتاتے تو صحیح آپ کو کیا حق تھا، آپ سرور کائنات کو موسیٰ کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں اور علی کو ہارون کی جگہ پہ رکھ کے ترجمہ کر رہے ہیں کہ وسیع بنانا اللہ کا کام ہے۔ دیکھو وہاں وسیع بھی ہے، اہل بیت میں بھی ہے اور بھائی بھی ہے، یہاں وسیع بھی ہے، اہل بیت میں بھی ہے، بھائی میں بھی ہے۔ یہ تو آپ قیاس کر رہے ہیں، قیاس تو ہم کرتے تھے، آپ نے تو غلط کیا ہے۔ وہ آپ کے پاس دلیل ہے؟ اگر کوئی یہ اشکال کرے، وقت بہت کم ہے، بڑے جوابات ہیں، لیکن چونکہ آج میں نے وعدہ کیا ہے کوئی بات قرآن سے باہر نہیں کریں گے، بجائے میں اپنی طرف سے کہوں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں قرآن تو بتا کہ میں نے جو جناب سرور کائنات کو موسیٰ کی جگہ پہ رکھا ہے، میں نے جو علی کو ہارون کی جگہ پہ رکھا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی تشبیہ کیا ہے؟ پہلی آیت تھی سورہ اپنا طٰہٰ، ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں سورہ مزمل، یہ تشبیہ پیش کر رہی ہے۔ سورہ مزمل آیت نمبر 15، سورہ مزمل، اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا
الی فرعون رسولا. یہ میں نے ایسا اس لیے کہا ہے تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے, جو قرآن جانتے ہیں ان کو سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے. انا تحقیق ہم نے ارسلنا بھیجا ہے الیکم تمہاری طرف, اے امت محمدیہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے. کیسے بھیجا ہے؟ کما, کاف تشبیہ کا ہے, کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کل ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا تھا. سورہ مزمل 15ویں آیت, ہم نے تمہاری طرف بالکل اس طرح رسول بھیجا ہے جس طرح کل ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو بھیجا تھا. تو یہ تشبیہ موجود ہے. اچھا پھر میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے, آپ نے توجہ پتہ نہیں کی ہے یا نہیں. اس میں دو تشبیہیں ہیں, ایک موسیٰ اور سرور کائنات کی. موسیٰ کس کے پاس گئے ہیں؟ کچھ میرے ساتھ بولے, فرعون کے پاس. سرور کائنات کس کے پاس آئے ہیں؟ ہمارے پاس. ہم اور فرعون ایک لائن میں آ گئے, کام خراب نہیں ہو گیا؟ میری بات کی پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھئی یا اللہ, جناب موسیٰ کی تشبیہ سرور کائنات کے ساتھ ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں وہ بھی نبی ہے, وہ بھی نبی ہے, وہ بھی اولو العزم ہے, وہ بھی اولو العزم ہے, وہ بھی صاحب کتاب ہے, وہ بھی صاحب کتاب ہے. لیکن تو نے جو کہا ہے جس طرح فرعون کے پاس موسیٰ گئے تھے بالکل تمہاری طرف اسی طرح سرور کائنات آئے, تو یا اللہ تو نے ہمیں تو ملا دیا فرعون کے ساتھ. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں فرعون پر. کام خراب نہیں ہو گیا؟ نمازیں معاف کروانے گئی تھی, روزے گلے پڑ گئے. تشبیہ والا معاملہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن دوسرا معاملہ غلط ہو گیا. ہم اور فرعون ایک لائن میں آ گئے, سرور کائنات اور موسیٰ ایک لائن میں آ گئے. یا اللہ سرور کائنات اور موسیٰ والی لائن ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں, لیکن ہماری جو لائن ہے وہ تو غلط ہے. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں فرعون پر. تو کہتا ہے جس طرح فرعون کے پاس موسیٰ گیا تھا بالکل اسی طرح تمہارے پاس سرور کائنات آئے. یا اللہ تو ایسے کہہ دیتا نا جس طرح موسیٰ کی قوم کے پاس موسیٰ گیا تھا بالکل محمد کی قوم کے پاس محمد آ گیا. کوئی اعتراض نہیں تھا, ہمیں کوئی مشکل نہیں تھی. تو نے تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا. سورہ مزمل میں آیت نمبر 15 میں تو نے کیا کہہ دیا کہ جس طرح فرعون کے پاس موسیٰ گئے تھے بالکل اسی طرح تمہارے پاس سرور کائنات آئے. یا اللہ مجھے اور فرعون کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا, مجھے یہ منظور نہیں ہے. میں کھلے عام کہہ رہا ہوں, تیرے قرآن کی آیت ہے, آیت نہ ہوتی تو ہو سکتا میں بھی کہہ دیتا یہ غلط ہے, یہ کسی نے بالکل غلط کہا ہے. نہیں, قرآن کی آیت ہے. اس کا جواب بھی وقت کم ہے, بجائے اپنی طرف دینے سے قرآن سے لے لیتے ہیں کہ مجھے اور فرعون کو ایک لائن میں کیوں کھڑا کر دیا. میں اسے قبول نہیں کرتا. فرعون کون ہے؟ فرعون کسی بندے کا نام نہیں ہے. بڑی توجہ, کسی بندے کا نام فرعون نہیں ہے. فرعون ایک عہدہ ہے. وہ جو موسیٰ کے زمانے تھا نا, اس بندے کا نام تھا رامتیس. فرعون نام ہی نہیں تھا اس کا. فرعون تو ایک عہدے کا نام ہے. کون سا عہدہ؟ اپنی طرف سے نہیں کہوں گا, قرآن کی آیت پیش کروں گا. کون سا عہدہ؟ جو نہ ہو اور بن بیٹھا ہو. نہیں سمجھے؟ جو جس عہدے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اور اس کا دعوے دار بن جائے, وہ ہوتا ہے فرعون. جس عہدے کی میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا, سورہ نازعات میں چلے جائیں. پہلی سورہ طٰہٰ تھی, دوسری سورہ مزمل, یہ سورہ نازعات. فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی. رب تو وہ تھا نہیں, اس نے دعویٰ کر دیا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں, لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرعون اور تو ایک لین میں آ گئے. تو تلاش کر, دیکھ کون کون ایسے ہیں جو ان عہدوں کے تو حقدار نہیں تھے لیکن دعوے دار بن بیٹھے. نعرہ حیدری. فرعون دربار میں جانا ہے, چلے جی. اب وسیع بھی بن گیا, نائب بھی بن گیا. دربار میں لیا جناب ہارون کو, پہنچ گئے. جناب موسیٰ پہنچ گئے. ایک دو مل کر اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے. میرے دوستو وقت کافی ہو گیا ہے میرے خیال میں. آپ کا باقی پروگرام بھی چونکہ ہونا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زیادہ پریشانی لاحق ہو میری وجہ سے.
اگر آپ کہتے ہیں تو میں کچھ دیر جاری رکھتا ہوں، اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں ایک مرتبہ پھر بھی میرا دل کرتا ہے کہ آج مرحومین کی بخشش کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے وہ کم ہے۔ اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بخشش کے لیے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ بار الہ محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ جناب مشتاق حسین خان صاحب، مجاہد حسین صاحب، مستری رمضان صاحب، پروردگارہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ اس کے علاوہ جتنے مومنین مومنات آج کی محفل میں موجود ہیں، جن کے عزیز و اقارب میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، علاقے میں ہے، پروردگارہ تجھے امام زمانہ کی عظمت کا واسطہ ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ذوالفقار حسین مکسی صاحب، ملک ریاض حسین صاحب، قمر عباس صاحب، عامر رضا صاحب، ماسٹر جاوید صاحب، بشیر حسین خان صاحب، بابا فقیر حسین صاحب، پروردگارہ ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ پروردگارہ آج روایات کہتی ہیں 15 شعبان کو ایک خاص قسم کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ پروردگارہ جن کے نام میں نے گنے ہیں، انہیں بھی جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ ان کے ذہنوں میں ہیں، ان کی اولادیں، ان کے بچے، پروردگارہ سب کو رزق کے حلال سے مالا مال فرما۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ آج ہم نے ایک وعدہ کیا ہے امام زمانہ سے، آج کے بعد جان بوجھ کر کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ پروردگارہ ہمیں اس اگلے سال تک کم از کم اس وعدے کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ ہمارے مرحومین کا ہماری گردنوں پر بہت بڑا حق ہے۔ بار الہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ، تجھے اپنی جلالت کا واسطہ، تجھے اپنی بزرگی کا واسطہ ہم سب کے مرحومین کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہم سب کے مرحومین کے اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ اس علاقے کے علماء اعلام، بزرگان، عزاداران، مجلس سننے والے، ماتمی حضرات جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جشن سننے والے، سننے والیاں، پروردگارہ سب کی مغفرت فرما۔ سب کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین و مومنات ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، جو عریضے ہیں، جو خواہشات ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو یاد ہیں، جو بھول چکی ہیں، پروردگارہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ پروردگارہ ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ بے گناہ قیدیوں کی رہائی کا سبب پیدا فرما۔ پروردگارہ کرونا بہت بری وبا ہے، بہت بڑی وبا ہے، اس نے بہت نقصان کیا ہے، بہت قیمتی علماء، قیمتی افراد، قیمتی شخصیات ہم سے چھین لی ہیں۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ، جلالت کا واسطہ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات، تمام انسانوں کو اس موذی وبا سے نجات عطا فرما۔ پروردگارہ جو اس موذی وبا میں، موذی مرض میں مبتلا ہوئے ہیں انہیں صحت یاب فرما، انہیں طول عمر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے گھروں میں قائم و دائم فرما۔ بار الہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ اس پورے علاقے کے بالخصوص نزدیک ہمارے ہیں شیخ الجامعہ حضرت علامہ اختر عباس صاحب قبلہ کوٹ ادو میں، اسی طریقے سے اور بزرگان قبلہ ملازم حسین شاہ صاحب، ملازم صاحب، مولانا یار شاہ صاحب قبلہ غلام علی شاہ صاحب، جتنے بھی بزرگان اس دنیا سے گئے ہیں، قبلہ حسین بجاڑہ صاحب، پروردگارہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ، تجھے اپنی جلالت کا واسطہ، انہوں نے ہمیں چند جملے دین سکھایا ہے۔ پروردگارہ ان کی یہ تعلیم دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کے اعمال صالح اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کو ہم پہ راضی فرما، امام زمانہ کو ہم پہ خشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم نے وعدہ کیا ہے، روایات جو کہتی ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں امام روتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی خطا نہیں کریں گے۔ پروردگارہ ہمیں امام کو گناہ کے بعد رونے سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگارہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی و خارجی دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، دہشت گردی کا کلہ کمک فرما۔ پروردگارہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ، تجھے اپنی جلالت کا واسطہ، تجھے اپنی بزرگی کا واسطہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ بار الہا جتنے مومنین بیٹھے ہیں، جتنی مومنات بیٹھی ہیں، ان کے جاننے والے، ان کے ہمسائے، ان کے رشتہ دار، ان کے چاہنے والے، پروردگارہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے ان سب کو ذہن میں رکھ کر اپنے اپنے مرحومین بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین ذہن میں رکھ کر ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔